بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بدبودار مرداروں کی بو اٹھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت سے درگزر کر دیا جائے گا سوائے اعلانیہ اور ظاہر گناہ کرنے والوں کے، اور یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے کہ رات کو ایک شخص کوئی عمل کرے اور صبح کے وقت وہ یہ کہتا پھرے کہ میں نے رات کو یہ کام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رات بھر اس کی پردہ پوشی کی، تو صبح کو وہ اللہ تعالیٰ کی اس پردہ پوشی کو ختم کرتا پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر وہ شخص جس کو میں نے راہ دکھائی اور جس کی میں نے رہنمائی کی، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو تاکہ میں تم کو سیدھی راہ دکھاؤں۔ تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو مگر وہ شخص جس کو میں غنی اور بے پرواہ کر دوں، پس تم مجھ سے سوال کرو، میں تم کو رزق عطا کروں گا۔ تم سب کے سب گنہگار ہو مگر وہ شخص جس کو میں نے بچا لیا، پس جو تم میں سے یہ جانتا ہے کہ میں مغفرت اور بخشش کی قدرت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور گناہ معاف کرنے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے مردے اور زندہ، تمہارے کمزور اور توانا، سب انسان اور جنات متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو یہ متقی میری سلطنت اور حکومت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے، یعنی خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے مردے اور زندہ، تمہارے کمزور اور توانا، سب انسان اور جنات گنہگار اور فاسق ہو جائیں تو میری حکومت اور سلطنت میں سے یہ اجتماع ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتا، یعنی یہ سب فاسق اور گنہگار خدا کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے مردے اور زندہ، تمہارے کمزور اور توانا، سب انسان اور جنات ایک مقام پر جمع ہو کر ہر ایک اپنی اپنی آرزوئیں اور امیدیں مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک سائل کی خواہش پوری کر دوں تو میری سلطنت اور میرے خزانوں میں اتنی کمی نہ ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر پر سے گزرتے ہوئے ایک سموئی سمندر میں ڈبو کر اٹھا لے اور اس پر کچھ نمی یا تری آ جائے۔ یہ اس لیے کہ میں جود و سخا کا مالک ہوں، سخاوت کرنے والا ہوں، اپنی خدائی میں تنہا اور اکیلا ہوں، میری عطا اور میرا دینا صرف میرا ایک حکم کر دینا ہے، میری پکڑ اور میرا عذاب بھی صرف میرا ایک حکم کر دینا ہے۔ جب میں کسی شے کے موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا صرف اسی قدر کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ چیز دیکھے تو وہ اس کا اظہار اسی سے کرے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور 3 بار اپنی بائیں جانب دھتکار دے اور اس خواب کے متعلق کسی سے بات نہ کرے، اس طرح وہ خواب اس کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس نے دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت دونوں میں آسانی کرے گا، اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ایسا رشتہ و تعلق ہے جیسا کہ سر کا تعلق جسم کے ساتھ۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر پورے جسم میں کسی عضو کسی حصے کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جس نے کسی کا مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا، گویا اس نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو بچا لیا۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔